آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں خوش آمدید کرتے ہیں. چونکہ آج ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس جس میں پاکستان کی 52% سے زائد جو آبادی خواتین کو مشتمل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قانون اور آئین کی بالادستی کی جدوجہد میں ہمارا یہ طبقہ جو خواتین پر مشتمل ہے اس نے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا. اس ملک کے اندر خاندانی اور موروثی نظام کو شکست دینے کے لیے، پاکستان کی گلے سڑے نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہماری پاکستان بھر کی خواتین نے وزیر اعظم عمران خان کو امید کا، روشنی کا جو مینار سمجھتے ہوئے ووٹ دیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے اندر جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے وعدے کیے گئے تھے. پنجاب چونکہ ہمارا پاکستان کی تقریباً 66 سے 67% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے یہ شرط ضروری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں منسٹر وومن ڈیولپمنٹ اور حکومت پنجاب جو ہے انہوں نے کس طرح اس ویژن کو ریالٹی میں بدلا اور کس طرح 52% پاپولیشن پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن سیگریگیشن میں جو خواتین ہیں ان کو معاشی سطح پہ، سماجی سطح پہ، قانونی محاذ پہ اور ہر طرح کے معاشرتی رویوں کے خلاف بااختیار بنانے کی سطح پہ کیا اقدامات اٹھائے ہیں. میں منسٹر وومن ڈیولپمنٹ محترمہ عاشقہ ریاض صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو آرگنائز کریں کہ کیا تبدیلی کا جو رنگ ہے اس میں ہم نے پنجاب کی خواتین کو کس طرح سے حصے دار بنا کے جو سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے اس وقت وومن اکنامک امپاورمنٹ کا، اور خاص طور پہ جو دیہات کے اندر ہماری خواتین ہیں 70% ہماری پاپولیشن دیہات میں رہتی ہے، انہیں بااختیار بنانے کے لیے، ان کو ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے اور ریاست مدینہ کے رول ماڈل کے مطابق جو اسلام نے ان کے لیے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر حقوق کا تعین کیا ہے، اس کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو سنگ میل عبور کی ہیں وہ آپ کو میڈیا کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیں گے. یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تھینک یو میڈم. بہت شکریہ میڈیا کی تمام جو پریس کے ریلیٹڈ یہاں کے لوگ موجود ہیں، سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بریف کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 2012 میں، آپ سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ 2012 میں اس کو بنایا گیا، لیکن 2012 سے لے کے 2018 تک جب ہماری گورنمنٹ آئی، پی ٹی آئی کی، تو جب میں نے چارج لیا تو جو مجھے ایک بہت ایک دکھ کا احساس مجھے بہت زیادہ ہوا کہ اس وقت پورے پاکستان کی آبادی 52% ہے خواتین کی اور پنجاب کی 49% اور سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ اچھا کام کیا جانا چاہیے تھا. خاص طور پہ پڑھی لکھی سب سے زیادہ خواتین بھی پنجاب سے ہی تعلق رکھتی ہیں. باقی صوبوں کی بنسبت آپ اگر اس کو کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں خواتین پڑھی لکھی زیادہ ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر اور گراس روٹ لیول کی پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پڑھی لکھی خواتین آپ کو آسانی سے ملے گی. جو ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے
2012 سے لے کے 2018 تک ڈے کیئر سوسائٹی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم ڈے کیئر سینٹرز بناتے ہیں، وہ 6 سالوں میں لاسٹ گورنمنٹ نے صرف 68 بنائے. اور ہم نے حالانکہ کووڈ کا میں سمجھتی ہوں یہ 1 سال ہم اپنی پرفارمنس میں شامل اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے جس طرح سے کہ کرنا چاہیے تھا اگر کووڈ نہ ہوتا. ہم نے اس 2 سال کی کارکردگی میں 119 نئے ادر دین 68 ڈے کیئر سینٹرز ہم نے بنائے اور 30 اس کے علاوہ اس وقت پائپ لائن میں. اور ہم نے سب سے پہلے ان کے رولز ریوائز کیے کیونکہ یہ انتہائی ڈیفیکلٹ پروسیجر تھا جو لاسٹ گورنمنٹ نے بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ ہمیں اپلائی ہی نہیں کر سکتے تھے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے اس کے رول آسان کیے تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو ہمیں اپلائی کر سکیں اور ہم انہیں بنا کر دیں. یہ ہماری سب سے بڑی کارکردگی ہے. اس کے بعد ورکنگ ویمن ہاسٹلس کی طرف ہم آتے ہیں. جب سے یہ پاکستان بنا اور اس کے بعد یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ بنا، اس سے پہلے ورکنگ ویمن ہاسٹلس سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک اپ تھے، لیکن جب یہ ڈپارٹمنٹ بنا تو یہ اس کے ساتھ آ گئے. لیکن جب سے یہ بنے تھے کبھی بھی ان کی کوئی مسنگ فیسلٹیز یا ان کی ریپیئر تک نہیں کی گئی. یہ ہماری گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ان کے تمام جو ہے مسنگ فیسلٹیز جو ہے وہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اور ان کی ریپیئر بھی کروا رہے ہیں، بلکہ ان کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کی اکوپمنٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ورکنگ ویمن ہاسٹلس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ خواتین کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے ضلع میں جاتی ہیں یا شہر میں جاتی ہیں اور ان کو وہاں پہ رہائش کے لیے انٹرویو دینے کے لیے، ایون جو ہماری بچیاں ہیں اسٹوڈینٹس ہیں اور وہ اپنے پریپریشن کے لیے اگر وہ کسی دوسری جگہ جاتی ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم اکوموڈیشن کی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس ورکنگ ویمن ہاسٹلس ناکافی ہیں. ہماری گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے، ہم نے ورکنگ ویمن ہاسٹلس اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ ایکٹ منظور کروا لیا ہے. کیبنٹ سے یہ منظور ہو چکا ہے، اسمبلی کی کمیٹی سے بھی یہ پاس ہو گیا ہوا ہے. اس وقت کی جو جتنے بھی اسمبلی کے اگر آپ قاعدے قوانین دیکھیں اس کے اندر یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا منظور ہو گیا اور انشاءاللہ نیکسٹ بڑی جلدی ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ سروس پرووائڈ کرے گا. سب سے بڑی بات ہے اس سے گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہوگا اور اس سے ایک بہتر جو ہے ہائیجین اور سیکورٹی کے جو مسائل ہیں ورکنگ ویمن ہاسٹلس میں، جو پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ہاسٹلس ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ جو ہے انرول کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اور اس میں باقاعدہ ہم نے ہوم ورک کیا اور پرائیویٹ سیکٹر سے جتنے بھی ورکنگ ویمن ہاسٹلس جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ مشروم گروتھ کی طرح بڑے جلدی پھیل رہے تھے اور ان کے بہت سارے مسائل بھی تھے، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آنے کے لیے بڑی خوش دلی سے تیار ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہم نے کام بہت زیادہ اس کے علاوہ جو شروع کیا، ہم نے دیکھا 670+ ویمن سے ریلیٹڈ جو ہے لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں فیڈرل سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی، لیکن امپلیمنٹیشن گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جس طرح سے اس کے رزلٹ آنے چاہیے وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہے تھے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے گیپ انالیسس کی ٹریننگ بھی کروائی ہے اور جو فیڈرل کی سطح پر اور صوبائی سطح پر جو رولز جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن فریم ورک میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں ہم ان کو بھی سالو کر رہے ہیں اور جو دوسری طرح سے بھی ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں، سیٹل کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک بہت بڑا جو میں سمجھتی ہوں ہماری گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے کہ ہم نے اسینشل سروسز پیکیج کے تھرو ٹول کٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے ود دی کولیبریشن آف UN ویمن. اس سے بلکہ یہ اس کو آن لائن جو ہے ہم اس کو دے رہے ہیں اور یہ اس وقت اس بک لیٹ کی شکل میں آن لائن بھی اویلیبل ہے. اس میں پوری اویئرنیس دی جائے گی خواتین کو ہر قسم کے کس طرح سے وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہیں اور ان کو کس طرح سے پولیس سے ہیلپ لینی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہیلپ لینی ہے اگر وہ کہیں پر بھی تشدد کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے عورت با اختیار کے نام پر ڈیجیٹل میگزین کا اجرا کیا. یہ ہر کوارٹرلی جو ہے ہم آن لائن اس کو لے کر آتے ہیں. اس کے اندر خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی گورنمنٹ کے جو ایکٹس ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا وہ اپنی تجاویز دے سکتی ہیں اور بھی جتنے بھی اس کے اندر ہم نئے کام ہو رہے ہیں وہ سب ہم اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس عورت با اختیار کے ڈیجیٹل میگزین کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں.
آپ کو یہ بھی جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ کووڈ کے دوران بہت سارے ڈپارٹمنٹس بالکل جو تھے وہ کوارنٹین ہی ہو گئے تھے ایک قسم کے، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کووڈ کے دوران بھی خاص طور پہ یوتھ کو، جو ہماری پڑھی لکھی بچیاں اور خواتین، آپ کو خود بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کووڈ کے دوران جب لوگ گھروں میں رکے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے، جسے سائیکولوجیکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے مسائل سامنے آئے. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے انیبلرز کے ساتھ مل کر اور ٹیوٹا کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے ای ٹریننگ سسٹم کو متعارف کروایا، اور انیبلرز کے ساتھ جو کہ وہ کورس 60,000 کا کرواتے ہیں، ہم نے فری آف کاسٹ خواتین کو کروایا. اور اس کی ڈیمانڈ اس قدر زیادہ تھی کہ 35,000 سے زیادہ لوگوں نے ہمیں اپلائی کیا کہ ہمیں بھی یہ کورس کروایا جائے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے ایک اور جو ابھی بھی آن لائن جاری ہے، پوڈ کاسٹ ای کامرس فری آف کاسٹ ہم نے شروع کروایا ہوا ہے. یہ ہفتے میں 2 دن اور 3 مہینے کے لیے ہوگا، اور یہ اس میں خاص طور پہ جو ہم بہت زیادہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ آن لائن ان کو لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کس طرح سے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور آن لائن بزنس کس طرح سے خواتین کر سکتی ہیں، تاکہ وہ معاشی طور پر پاکستان کو اور پنجاب کو مستحکم کرنے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ اور آسانی کے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. صرف یہیں پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی. اگر ہم SDGs کے حوالے سے دیکھیں گول 5 کو، کہ اس میں بھی جینڈر ایکویلٹی اور ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو سب سے بڑی چیز ہے، یہ اکنامکلی خواتین کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کو اکنامکلی معاشی ترقی میں آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ معاون کردار ادا کر رہا ہے. اسی چیز کو ہم نے آسان بنانے کے لیے دختران پاکستان کا بھی ہم نے انیشیٹو لیا. یہ بھی ہماری گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دختران پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں جا کر سیمینار 2019 میں سٹارٹ کیے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے پھر ہمارا تھوڑا سلو ہو گیا یہ پروسیجر. لیکن اس کے ذریعے بھی ہم خواتین کو ان کے جو ہے ہماری نیشنل نیریٹو ہے پیس کا، اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ معاشی ترقی میں کس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور جتنے بھی خواتین سے ریلیٹڈ رولز ہیں، لاز ہیں، ان کی وراثتی حقوق ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں، اس کے اوپر ان کو باقاعدہ ہم سیمینار منعقد کر رہے ہیں اور ان کو اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے. بات صرف یہیں تک ہی ختم نہیں ہو جاتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی ابتدا ہے. ہماری گورنمنٹ کو ابھی بنے ہوئے صرف میں سمجھتی ہوں 2.5 سال ہوئے، جس میں سے پورا 1 سال ہم نے ختم کر دیا کووڈ کی نظر سے. لیکن اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے اگر اپنے بجٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہم نے پوری کوشش کی. 8 مارچ کو ہی لے لیں کہ اس کے اوپر سپلیمنٹری بجٹ دیا جاتا تھا. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سپلیمنٹری بجٹ لیتا تھا گورنمنٹ آف پنجاب سے 8 مارچ کے لیے. ہم نے جب سے ہماری گورنمنٹ بنی ہے ہم اس کو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر ایک سنگل پینی نہیں لگاتے، لیکن جو مقصد ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. بات صرف یہیں تک ہی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ 2012 سے جب سے ایگزسٹ کرنے لگا، ابھی تک تمام جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ رینٹل بلڈنگز میں جو ہے کام کر رہا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے LDA سے 2 پلاٹ بھی اس کے لے لیے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو کمنگ ایئر آئے گا اس کے اندر باقاعدہ اس کے ڈائریکٹریٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میتھ اویئرنیس، جو کہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے ٹوٹلی سوشل میڈیا اور جو ہے اس کے ذریعے ہم نے سارا اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ جو ہمارے گورنمنٹ کے انیشیٹوز میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس سال یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہم اس کو لے کر آئیں گے، اور اس میں ہم تمام یونیورسٹیز کو جو ہے ریکویسٹ کریں گے کہ کون ہمارے ساتھ اس میں آ سکتا ہے. ابھی بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی ہمیں آفر کر رہی ہیں کہ وہ اس میں ڈفرینٹ طرح سے بزنس کرنے کے، انٹرپرینیورشپ کے، اور اس کے کورسز بھی فری آف کاسٹ وہ ہمارے ساتھ اس میں بچیوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بچیاں جو ہیں ہماری تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود
انجینئر بن جاتی ہیں، ڈاکٹر بن جاتی ہیں، بزنس کی اسٹڈیز بھی لے لیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ ہمارے معاشرتی رویوں کی وجہ سے وہ اپنی اس تعلیمی قابلیت کو قوم میں آگے سپریڈ نہیں کر سکتی. جبکہ یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، علم حاصل کرو، ہاں تمہیں چین جانا پڑے، اور پھر اس کو صرف اپنی حد تک نہ رکھو بلکہ اس کو پھیلاؤ. اگر پانی بھی کہیں کسی جگہ پہ کھڑا رہے گا تو اس میں سے تعفن کا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی چیز بہتی رہتی ہے تو وہ پاک بھی رہتی ہے، وہ جاری رہتی ہے، اور اس میں اور نیا فریش بھی ان پٹ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے تعلیم یافتہ اور ہمارا معاشرہ، خصوصی میں میڈیا کو بہت ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، جو کہ آپ ہمارے بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. معاشرتی رویوں میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اور معاشرتی رویوں میں جب تک آپ سب لوگ ہمارے ساتھ مل کر اچھا اور اپنا پازیٹیو رول ادا نہیں کریں گے تو خواتین کی بھلائی جو کہ ڈپارٹمنٹ کی سطح پر گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ یہ ایک آواز ہے، یہ ایک میسج ہے، اور یہ میسج اکیلے ہم لوگ نہیں پھیلا سکتے. آپ لوگ ہمارا بازو ہے، ساتھ ہے، اور ہمیشہ سے ہی آپ نے بڑا پازیٹیو خواتین کے حوالے سے رول ادا کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ کا یہ پازیٹیو رول ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے گا. اور میں اس پلیٹ فارم کے تحت آپ کو ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ خواتین سے ریلیٹڈ، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھلائی، کوئی بہتری ہم کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں تجاویز ضرور دیجیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو تبدیلی کا سفر ہے وہ ذہنوں کو بدلے بغیر حقیقی تبدیلی کے رنگوں میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو مائنڈ سیٹ کو جب آپ بدلیں گے تو اس میں اس معاشرے کے اندر جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا ایک چھاپ ہے، اور میل کا جو ہماری فیملی میں ایک باپ کے روپ میں، ایک بیٹے کے روپ میں، ایک خامد کے روپ میں، ایک بھائی کے روپ میں، ہر رشتے کے ساتھ جڑا جو اس کا ساتھ ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ ساتھ جو ہے ایک چھتری کے طور پہ، ایک سائبان کے طور پہ دستیاب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کو بااختیار بنانے کے عمل میں کچھ ہمارے معاشرتی رویے اور کچھ ہماری کلچرل ویلیوز جو بیریئر کے طور پہ خواتین کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں، جس کو مذہب کا لبادہ بدقسمتی سے اڑایا جاتا ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور مغرب کے اندر اسلام کو خواتین کے ترقی کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ قرار دینے والے ہیں، ان کے لیے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر جو وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے شروع ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تجارت پیشہ خاتون سے شادی کر کے یہ میسج دیا کہ وہ وومن امپاورمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جتنی آیات اتاری گئی اور جتنی دفعہ ذکر ہوا، جو دین جو ہے وہ خواتین کے استحصال کو روکنے کے لیے آیا ہو، جو بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے، جس طرح غلام بنا کے اور پھر اس کے بعد بیٹی کو قتل کرنے کا جو رواج تھا اس کو ختم کرنے آیا ہو، وہ دین، وہ پیغام جو ہے وہ کبھی بھی خواتین کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس کے اندر دو آج کی اہم باتیں جو میں اپنی بہن کی اس پریزنٹیشن سے آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. دیکھیں، یہ ایک وومن امپاورمنٹ پالیسی جو ہے جو انٹر لنکڈ ہے ود ڈفرینٹ ادر ڈپارٹمنٹس، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر حقیقی تبدیلی اس وقت آنی ہے
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ ماں ہی وہ بچے کی پہلی یونیورسٹی ہے اور درسگاہ ہے، اور ماں کو پڑھا لکھا ہونا کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی پہلی سیڑھی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں رواں دواں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمیں پنجاب کے اندر بیٹھی خواتین کو، چونکہ میرا خود دیہات سے تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری دیہی خواتین جو ہیں ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ان کے پاس وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیکیج ہے، اور جو ہمارا کاٹیج انڈسٹری ہے، جو منسٹر انڈسٹری کی زیر قیادت دیہات میں بیٹھی خواتین کو بااختیار بنانے کا وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے، یہ سب جب یکجا ہوتے ہیں تو پھر ایک کمپریہنسو روڈ میپ بنتا ہے، اور اس روڈ میپ کو پھر ہم ایک طاقت میں بدلنے کے لیے اس نظریے کے ساتھ کہ وہ وقت چلا گیا جب جنگیں جو تھی وہ سرحدوں پہ ہوا کرتی تھی، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ٹیکنالوجی میں ہماری خواتین جن وومن انٹرپرینورز کا ذکر ہوا، وہ گھروں میں بیٹھ کے ایپس بنا کے سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے آن لائن بزنس اور وہ ہنر اور پروڈکٹ جو ہیں ان کو سیل کر سکتی ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ایکسکلوسیو پروگرام ہے جس میں خواتین کو آسان شرائط پہ قرضے دے کے ان کا ہاتھ پکڑ کے کاٹیج انڈسٹری میں ان کو سپورٹ دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو وومن اکنامک پلان اینڈ اسٹریٹجی متعارف کرائی ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی، چونکہ میں خود بھی وومن منسٹر رہی ہوں وومن ڈیولپمنٹ کی وفاق میں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری صوبوں کے پاس آ گئی، اور تمام صوبے جو ہیں اگر اپنی اپنی سطح پہ اپنی ان خواتین کو فرسٹ وومن بینک کے ذریعے اور دیگر بینکوں کے ذریعے جو ترقی اور خوشحالی کا احساس پروگرام کے ساتھ بھی جڑا عمل ہے، اس کو اگر ہم حقیقی معنوں میں عوام کو اویئرنیس دے کے پارٹنرشپ میں لے لیں تو میڈیا کا رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جب تک میڈیا ان خواتین کو اویئرنیس، اپنے حقوق کے حوالے سے شعور اور جو لیگل ان کی پروٹیکشن اور پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے ان کو تحفظ دیتا ہے، جب تک یہ آگاہی ان تک نہیں پہنچے گی تو خواتین جو ہے وہ قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گی، معاشرتی رویوں سے ڈسہارڈ ہو کے وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گی۔ تو آج ہمارا جو چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے۔ اس حکومت نے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور معاشی محاذ پہ وزیر اعظم کی قیادت میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے صرف اور صرف جہاں باقی اسٹریٹجیز کو ساتھ چلانا ہے، ہمیں اپنے ریجن کے اندر دیکھنا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اکنامک فرنٹ پہ کامیابیاں حاصل کی، ان ممالک کے جو ہمارے سامنے کرے گی، کیونکہ گھر کے اندر ایک خاتون جتنی بہترین ہوم منسٹر کا کردار ادا کرتی ہے، اور وزیر خزانہ کا بھی رول ایک خاتون سے بہتر کوئی ادا نہیں کرتا، تو اس خاتون کو موقع دے کے اس کی سرپرستی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ سارے انیشیٹو تھے جو انہوں نے بتائے، چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرے کے اندر سپیس ہے، وومن فرینڈلی پروگرامز اور انیشیٹوز ہیں، آئیں اس پالیسی کا حصہ بنیں اور ہمیں گائیڈ بھی کریں، ہماری رہنمائی بھی کریں، کیونکہ یہ پالیسیز آپ کے مفاد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جہاں سمجھتی ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔
اور کوئی تبدیلی وہ گھر میں ہو، وہ کسی ادارے کے اندر ہو یا کسی معاشرے کے اندر ہو، وہ خواتین کی عملی شمولیت کے بغیر پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس حقیقی تبدیلی کے سفر میں ہمارے معاون اور ساتھی بنے اور مل کے قائد اعظم کے اس پاکستان کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ کے سوالات لوں گی اور اینڈ میں کچھ سیاسی چورن ہے جو ہم آپ کو دیں گے، اور لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آشفا ریاض صاحبہ سے ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو سوال آپ کرنا چاہیں وہ آپ کریں۔ خواجہ صاحب آپ کو اور میں سب سے پہلے پریس کلب کی ساری ٹیم کو، لاہور پریس کلب کی، فاروقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر ادارہ اپنا آزادانہ کام کرے اور پریس کلب کا منصفانہ آزادانہ انتخاب اور آپ کا اپنی قیادت کو چننا اور اس قیادت کا ہمارے لیے ہمارا احتساب کرنا اس حکومت کا اور اداروں کا، وہ اشد ضروری ہے اور اسی سے جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں گی، رول آف لا کی حکمرانی ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ جی قائد صاحب۔ پہلے تو اشرف صاحب سے سوال ہے کہ اس وقت جو خواتین کو بڑا چیلنج ہے، بلکہ پچھلے پاکستان اور اس سوسائٹی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، مختلف رپورٹس کے مطابق ہر 10ویں خاتون وہ گھر کے اندر تشدد کا نشانہ بنتی ہے، باہر ہراسمنٹ کا نشانہ بنتی ہے۔ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی نے مختلف قوانین بنائے، ایون یہاں تک ایپس بنائی گئی، لیکن کوئی افیکٹو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آج بھی تیزاب گردی بھی ہوتی ہے، گھروں میں بہت بری طرح ٹارچر ہوتا ہے۔ اس پر آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اور ساتھ ہی لوک سبھا سے ہے، لوک سبھا آپ وہ سیاسی بات ہو جائے گی، اس وقت خواتین آپ بالکل درست کہہ رہی ہے کہ 52% گھروں میں ہے، جو خواتین گھروں میں بیٹھ کر میسج لے رہی ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، ویڈیو اپالوجی معذرت سے، راج کماری، کنیزیں، کرائے کے ترجمان، دونوں طرف سے یہ جو میسج خواتین کو جا رہا ہے کہ اگر وہ سیاست میں آتی ہیں تو اس قسم کے القابات ہوں گے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا کوشچن تھا ایسڈ تھروئنگ اور ہیراسمنٹ کے حوالے سے، لیجسلیشن کے حوالے سے۔ اس کے لیے جبکہ آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کافی ساری قانون سازی موجود ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اس کے اوپر قانون کا جو سزا ہے وہ ناکافی ہے، صرف 50,000 روپیہ آپ کسی کو فائن کر دیں یا 6 مہینے کی آپ کو سزا دے دیں تو اسی وجہ سے لوگ، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اندر تبدیلی اور شعور اور اپنے جو لاز ہیں اگر آپ ان کے انالیسس نہیں کریں گے اور امپروو نہیں کریں گے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ اتنی مطلب کامیاب نہیں رہتی، اور وہ معاشرے میں جس طرح سے ایک قانون کا ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو ہم اس ایکٹ کو ریوائز کر رہے ہیں کہ اس میں فائن زیادہ ہو اور سزا بھی زیادہ کر دی جائے تاکہ جو لوگ اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں ان کو واقعی قراردائی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ دوسرا، ہماری آپ کو پتہ ہی ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ وومن پروٹیکشن اتھارٹی ان کے انڈر کام کرتی ہے اور وہ اس کے اوپر پوری طرح سے فوکس کرتے ہیں اور اسی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہی وہ اس چیز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ جی، جو آپ نے اس کو آشفا صاحبہ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ یہ ہراسمنٹ ہو یا گھریلو تشدد ہو، یہ دونوں رویوں کے ساتھ جڑے ہیں اور وہ رویے جو ہیں اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک آپ کی سوچ نہ بدلے، اور سوچ کو بدلنے کے لیے آپ کو ہر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کے اندر بیٹھے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور اسپیشلی جو میڈیا ہے اس کو خواتین کے حقوق اور معاشرے میں ان کی جگہ پیدا کرنے کے لیے ایک جہاز سمجھ کے یہ رول ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ خواتین جو سیاست میں ہیں، دیکھیے ہمارا جو ریجن رہا ہے یہ انڈیا کے اندر اندرا گاندھی سے شروع ہو کے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد، پھر پاکستان میں بینظیر بھٹو شہید، تو یہ ایک خواتین کی حکمرانی رہی ہے اس خطے میں سیاست کے محاذ پہ۔ ایک ہے
جو دونوں اور تینوں خاندانوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ نسل در نسل خواتین کو موقع ملا، اندرا گاندھی سے بھی حسینہ واجد اور پھر اب بینظیر بھٹو شہید۔ اب یہ وہی سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ ایک تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایک کامن عورت، ایک عام خاتون، ایک عام پولیٹیکل ورکر اور ایک نیچے گراس روٹ لیول پہ اسٹرگل کرنے والا عام پاکستانی معاشرے کی بیٹی جو ہے، اس کو کہاں سپیس ملی کہ وہ بھی آگے آئے اور ان کو کنیزوں کی طرح درباری بنا کے دائیں بائیں کھڑے کر کے، تو وہی خاندان کے جو طاقتور سرمایہ دار اور مالدار اسامیاں ہیں، انہوں نے بغلوں میں لیا ہوا ہے اور ان کو سپیس نہیں دیتی ہیں، اور وہ بے بس اور لاچارگی کی تصویر بنے صرف سر ہلا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ ہمارا چیلنج ہے جس کو میں سب سے زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ بھی خواتین ہیں۔ مریم نواز کو کوئی صفات کے پر نہیں لگے ہوئے، کوئی مریم نواز کی آپ سے زیادہ ہاتھ، بازو، پاؤں یا ٹانگیں یا دماغ نہیں ہے، آپ بھی اسی طرح کی خواتین ہیں اور آپ اس کی انگلی پہ کے اشاروں پہ نہ ناچیں اور سچ اور حق کو پہچانیں اور آپ ہر غلط کاری میں حصے دار نہ بنیں۔ اس سے خواتین کا تقدس مجروح ہوتا ہے اور عورت ذات کو اتنا کمزور بنا کے کہ ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے، اس کے دائیں بائیں کنیزوں کا جھرمٹ ہے اور جو صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں۔ میں عورت کو بااختیار دیکھنا چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں گراس روٹ ورکر ہوتے ہوئے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں اوپن الیکشن چیلنج کر کے لڑتی ہوں اور 10 سال پارلیمنٹ میں رہ کے بھی آئی اور الیکشن ہارے بھی ہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں، وہ بجائے اس کے کہ کنیزوں کا کردار ادا کرے، وہ لیڈر بنے۔ وہ اس وقت گیدڑ بن کے ان کی گیدڑ بمکیوں کے پیچھے چھپ رہی ہیں، تو ہمیں ان کو بااختیار کرنا ہے اور ہماری جنگ کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے کسی فرد سے نہیں ہے، ہماری نظام کے ساتھ لڑائی ہے اور اس نظام کے جو مفاد پرست مختلف جماعتوں کے اندر بیٹھے وہ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے نظام کو بھی بدلنا ہے، تو ان لیڈرز کے ذہنوں کو بھی بدلنا ہے جنہوں نے خواتین کو صرف ٹشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو ہر جماعت کے اندر یکساں حقوق ملیں اور ان کا جو کوٹا ہے وہ ریزرو سیٹوں تک محدود نہ رہے، ان کی آراء کو، ان کی ریکمنڈیشنز کو، ان کی پرپوزلز کو، ان کی تمام تر جو اپنی جماعتوں کے اندر آواز ہے اس کو طاقت ملے اور اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرما دیں کہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو مذہبی حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی خواتین پر تنقید ہوتی رہی، وہ خاتون کی حق حکمرانی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتی، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان کا ماضی میں بہت سے اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہیں۔ اس طرح صورتحال کے اندر کیسے پاسبل ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ گھر سے نکلے اور پہلے تو وہ اسٹرگل کرے، پولیٹیکل ورکر کی خدمات سے انجام دے اور پھر وہ لیڈر تک کیسے پہنچ سکتی ہے، جب آپ کا جو مذہبی حلقے ہیں جو کہ بہت اہم حصہ ہے ہمارا بینگ مسلم، ہمارے بہت ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کے عقائد، ان کی جو باتیں ہیں، فرمودات ہیں، ان کو مانا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کیا نظر ثانی کریں؟ دیکھیں، جو گڑی خدا بخش میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے جو ٹکرے ماری ہیں جا کے، اس سے جو پی ایم ایل این کا جو نظریاتی ورکر تھا اس کے تو سینے جو ہے وہ چھلنی کر دی ہیں اس نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
भुट्टो को गद्दार कहने वाले और बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क कहने वाली जो PMLN की क़यादत है, वो गड़ी खुदा बख्श में इक़्तिदार के लिए एड़ियां रगड़ते मरियम नवाज को देख के मुंह छुपाती फिर रही है। और जो आपने सवाल किया मौलाना साहब का, तो मौलाना साहब ने 2 बच्चे जो बगल में लिए हैं और उन 9 मलूक जो सियासत के अंदर गुड्डी गुड्डा मौलाना साहब जिनसे खेल रहे हैं, उन्होंने वैसे ही जो PDM का बयानिया था उसको मौत के घाट उतार दिया। तो जो दोगलापन और मुनाफिकाना सोच मौलाना साहब की रही, वो आपने खुद उसकी कलई खोल दी है कि जब उन्हें मफाद अजीज होता है, इक़्तिदार चाहिए होता है, तो मरियम नवाज के पीछे या बेनजीर भुट्टो शहीद के पीछे खड़ा होना वो एजाज समझते हैं। और जब उनका ये मकसद पूरा नहीं हो रहा होता तो फिर वो इस्लाम के नाम पे कौम को गुमराह करने के लिए खवातीन को सियासी रोल देने से इनकारी हो जाते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो जरदारी साहब ने तकरीर की और उनकी तकरीर से पहले जो शेर के शिकारी के नगमे गाए गए, वो जरदारी साहब की तकरीर की अक्कासी करते हुए उन्होंने ये पैगाम दे दिया कि दूसरी जमातें खसूसन PMLN और मौलाना साहब ना हमें बताएं कि हमने क्या करना है, हमें डिक्टेट ना करें। तो जरदारी ने अपनी तकरीर में PDM का नजरिया जो था उसको मलिया पेट कर दिया। और खास तौर पे आपने भी देखा होगा कि ये जो मौलाना मरियम बिलावल और मौलाना की अपनी जमात के अंदर जो इस वक्त तितर बितर होता मौलाना शरानी और हाफिज हुसैन अहमद का मौलाना को लताड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आपके सामने है कि ये जारी रहा तो ये 11 जमातों का जो टोला और PDM ये खुद इनका बयानिया 9-2-11 होता नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपको वैसे खास तैयारी करके आती है या पास का आप होता है जो अपोजिशन के हवाले से आप रोज कोई ना कोई नया फिक्रा देती हैं, इस पे शाबाश भी मिलती है आपको इमरान खान साहब से? देखिए, जो सियासी वर्कर होते हैं ना, उन्हें किसी जगह से कोई डिक्टेशन या ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आवाम की जद्दोजहद से उठ के आशफा इलेक्शन लड़ती हैं, मुझे पता है और इसको पता है कि 5 साल आप अपने उन वर्कर्स को खुश करने के लिए जद्दोजहद करते हैं और 5 साल बाद 1 वोट की पर्ची उसने आपको देनी होती है। तो ये भी उसकी मर्जी है कि वो आपको वो पर्ची दे या ना दे। तो उनके नाज नखरे उठाते, उनकी हर तरह की नाराजगियों को मोल लेके मनाते वो 5 साल जो गुजर जाते हैं, तो वो इल्हाम जो होते हैं वो रोज जो है वो रात से लेके सुबह तक और फिर अगली सुबह तक वो आवाम के मुंह से जो चीज निकल के हमारे दिलों तक पहुंचती है वही हमारी जुबान पे आती है। और इमरान खान साहब का जो शाबाश का मुझसे ज्यादा जो है वो टीवी की स्क्रीनें उनके अल्फाज को चला चुकी हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो खवातीन के हवाले से हमारी जो जद्दोजहद है उसको हमेशा पजीराई भी देते हैं और सियासी वर्कर होते हुए उनकी आरा का एहतराम भी करते हैं। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से मुआशरे के अंदर आपने खवातीन के हकूक़ की बात की है, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जो जिनको डिवोर्स हो चुकी है और अपने हकूक़ और राइट्स के लिए फैमिली कोर्ट और दर बदर की ठोकरें खाती हुई दिखाई देती हैं। इस चीज़ के लिए कोई
قانون سازی عمل میں لا رہے ہیں، جبکہ ان کو اپنے جو جہیز میں دیا ہوا سامان ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم آپ کا سوال ہے، اور یہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اور ایک عوامی ورکر ہوتے ہوئے آئے دن حلقوں کے اندر ہمیں دونوں بہنوں کو یہ شکایات اور انبار ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں ہماری وہ بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، مرد ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی وہ بیٹیاں جو ہیں عدالتوں کے باہر اپنے انصاف کے لیے دھکے کھاتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کو عدالتی نظام کے اندر، جو ہمارے فیملی کورٹس کے اندر اس وقت گیپس ہیں، ہمیں منسٹر لا کے ساتھ مل کے سب سے پہلے عدالتوں کے اندر ان خواتین کے لیے چادر اور چار دیواری کے تقدس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ فیملی کورٹس کے اندر بھی اور باہر بھی جو ہمارے میل ہوتے ہیں وہ اپنی آواز کو زیادہ طاقت سے پہنچاتے ہیں، لیکن جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر پاتی، کیونکہ ان کے پاس مہنگے وکیل کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے فری لیگل ایڈ کا جو حکومت پنجاب کا انیشیٹو ہے، کیسے خواتین کو جو عدالت کے دروازے کھٹکائیں ان کو ہم فری لیگل ایڈ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سہولتیں عدالت کے باہر بیٹھنے سے لے کے وہاں عدالت تک پہنچنے کا جو عمل ہے اس میں آسانیاں پیدا کریں۔ اور آج چونکہ میں آپ کے توسط سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک اپلیکیشن چلی، اور مجھے شکر ہے پروردگار کا کہ وہ حقائق جو مسخ ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے عدالت عالیہ کو مطمئن کیا۔ اب آج کوئی تاریخ تھی جس میں میرے حوالے سے کوئی اپلیکیشن دی گئی تھی کہ میں نے کوئی عدالت عالیہ کے حوالے سے نازیبا کلمات کہے ہیں یا کہیں پہ عدالتی امور میں کوئی بات کی ہے، تو میں 20 سال کا جو میرا سیاسی سفر ہے اس کے اندر صرف اور صرف رول آف لا کی جدوجہد ہے، میرٹ کی حکمرانی، پبلک ریلیف، اور اس ملک کے اندر انصاف کی بالادستی کو یقینی بنانا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ میں عدالت عالیہ کے کسی فیصلے یا معزز جج صاحبان کے کسی عمل کے حوالے سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ ایسے الفاظ کہوں جس سے عدالت کی توہین ہو۔ اس عمر میں میرے ساتھ جوڑا کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ حقائق کے برعکس ہے۔ جج صاحبان جو ہے وہ قانون کے محافظ ہیں، اور اس آئین اور قانون کے ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس ملک کے اندر عوام کے ریلیف اور آئین کی حکمرانی اور قانون کی عملداری کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور میں ان کے ریاست کے اندر جو ایک اہم ستون اور ایک عدلیہ کے معزز جج صاحبان کی شکل میں عوام کے مسیحا کے طور پہ جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ آپ کی اعلامی صلاحیت سے مستفید ہونا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ حکومت مارچ کا مہینہ گزار لے گی؟ دیکھیے، مارچ جو ہے وہ خوشبوؤں کا مہینہ ہوتا ہے، رنگوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہر طرف جو ہے بہار کا مہینہ تر و تازگی بکھیرتا ہے۔ تو یہ بدبودار بیانیے جو ہیں
उस खुशबुओं के जो मौसम में ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। और इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो अवाम दोस्त पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स हैं, उनकी खुशबू से पंजाब मुअत्तर होगा। वफाक के अंदर वो अवामी रिलीफ के मंसूबे तरोताजगी बखेरेंगे, तो PDM का बदबूदार बयानिया अपनी मौत आप मर जाएगा। मैडम ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक औरत होने के नाते बहुत अच्छा जो है अपोजिशन का मुकाबला कर रही हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि मेरे एक ट्वीट के ऊपर जो है हुकूकी तर्जुमानों को जो है वो मसला पढ़ लेता है और एकदम सामने आ जाते हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, मरियम नवाज के ट्वीट पे नहीं, मरियम नवाज के उस ज़हरलूस बयानिए पे हमें ज़रूरत पड़ती है जब वो अदालत को मुतनाज़ा बनाती हैं, जब वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से नाज़ेबा कलमात कहती हैं, जब वो जमहूरियत पे खुदकुश हमले करती हैं, जब वो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे अदम एतमाद करती हैं, और जब वो इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला होके अवाम के दर्द को अपनी ज़ात का दर्द जो है बना के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ अनाथ में ऐसे नाज़ेबा कलमात कहती हैं कि जिसकी वजाहत के लिए हमें सामने आना पड़ता है, वरना ना वो 3 में है ना 13 में। आज तक पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक रसाई उनको नसीब नहीं हुई और इस्तीफे लेके वो जेब में फिर रही हैं। वो इस्तीफा जो ना मौलाना साहब के पास है और ना मरियम के पास है, और दोनों जो है इस्तीफों की धमकियां लगाते हैं जो मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं है। और स्पीकर अखियां वडीक दियां दिलवाजा मारदा वो वहां बैठ के आवाजें लगा रहे हैं कि इस्तीफे लाएं, तो ये छुपते फिर रहे हैं। और जो गलती से 2 इस्तीफे पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं, उनके सफों में इस वक्त इस्तराब और इस वक्त ऐसे इंतशार फैल गया है कि ये कैसे पहुंच गए। भैया आप कह रहे हैं देने हैं, इस्तीफे देने हैं, तो इस्तीफे देना, उसके लिए जुर्रत चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, और ना आप में जुर्रत है और ना आप में हिम्मत है। ये सिर्फ गिदड़ बबकियां हैं, और उनका गिदड़ बबकियों का इलाज जो है वो वजीर आजम की परफॉर्मेंस में है, और वो आपको रोज कोई ना कोई दवाई पिलाते हैं ताकि आपके मर्ज को फाका और आराम मिले। अच्छा मैडम, एक सवाल का जवाब दीजिए। मैडम, आपको ये तो पता है कि मार्च जो है PDM बदबू फैला रही है, ये खुशगवार महीना है, इनका शराजा भी करिएगा। कुछ महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से भी डेडलाइन आपकी हुकूमत देगी कि महंगाई इस माह तक कम होना शुरू हो जाएगी, या सिर्फ अपोजिशन को ही क्रिटिसाइज करने के हवाले से पूरी मशीनरी, रियासती अदारे और जो आपके मशीर वजीर हैं सारे लगे हुए हैं, आवाम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये सारे रंग और ये सारी बहारें अवाम की वजह से हैं। अवाम ना हो तो ना किसी के पास इक़्तिदार हो और ना कोई अपोजिशन के सिंहासन में बैठ के इस तरह से झूले झूल रहा हो। ये सारे रंग जो सियासत के हैं उसका हकीकी हुस्न अवाम की वजह से है, और अवाम से कैसे आप लाताल्लुक रह सकते हैं। मौजूदा हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर और मरकज अवाम है, और अवाम के लिए ही तो ये जदोजहद है इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की। वरना ये जो खिदमत का सफ़र है, इसके रास्ते में रोड़े अटकाने वाला जो ये PDM का टोला है, इसको आप नाकाम बनाना अवाम के मफाद में है। हुकूमत अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स के तहत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन जब अफरा तफरी होती है, सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम का होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आनी होती है, जो इंटरनेशनली आपका जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का
इनिशिएटिव होता है, जो आपके बैरूनी ममालिक में बैठे आपके दोस्त पाकिस्तान को मुआशी महाज पे ताकतवर बनाने के लिए इक़दाम उठाते हैं, तो जब वो देखते हैं कि अपोजिशन के बैन आओ बका रौला रप्पा उनके कदम ठहर जाते हैं, उससे अवाम को नुकसान होता है। हमें हुकूमत को नहीं, अवाम को नुकसान से बचाने के लिए इसकी पीडीएम की मंजी ठोकनी हमारी मजबूरी बन जाती है। मैडम ये बताइएगा आप पीडीएम की मंजी ठोकें या अपोजिशन को उल्टा लटकाएं जेलों के अंदर, लेकिन ये बात आप मानेंगी कि आपकी 2.5 साल हुकूमत में अंडे 300 रुपए किलो तक चले गए, खालस दूध मिलता नहीं, साफ पानी मिलता नहीं, किसी किस्म की रोटी बेरोजगारी आप खत्म नहीं कर सके, सरकारी घर बनाकर देने की जो पॉलिसी थी वो आप उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आपकी टीम 2.5 सालों में नालायकी के अलावा कुछ नहीं कर सकी? पहली बात तो ये है कि मेरे भाई को ये पता होना चाहिए कि अंडे किलो में नहीं बिकते, वो दर्जनों में बिकते हैं। तो हमें दर्जनों में जो अंडे बिकते हैं उनकी फिक्र है किलो में। किलो मुझे नहीं पता कहाँ बिकते हैं, हो सकता है लाहौर की किसी गली में अमीन हफीज फ्राम जियो लाहौर वहाँ किसी गली में कोई अंडा जो है वो किलो में बिकता हो, उसको मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, 300 रुपए दर्जन अगर अंडा मिले, किलो को छोड़ दे, वो जुबान स्लिप होगी। क्या 300 रुपए अंडा मिलना, गंदा दूध मिलना, गंदा पानी मिलना, हुकूमत, ये भी मौलाना का कसूर है, ये मरियम का? देखिए ये माशाल्लाह खानदाने जो जिले सुबहानी है उनका 35 साल का जो इक़्तिदार का रोटेशनल पॉलिसी जो करप्शन की थी उसके साथ जुड़ा ये जो सफर था, वो रोटेशन पॉलिसी के अंदर रहते हुए जो कुछ उन्हें करना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो आज आपको ये सारी चीजों की निशानदेही करनी पड़ रही है। हमें 5 साल पूरे कर लेने दें, फिर हमसे पूछिएगा कि हमने आपको उस गंद से, उस मुश्किल से, उस अजाब से निकालने के लिए जो तरजीहात तय की हैं उन पे उसके मुस्बत असरात क्या हैं। आज भी अगर आप इस हुकूमत को ये क्रेडिट देने से लैतोलाल से काम लेते हैं कि हमने माफियाज को ललकारा, उन माफियाज को, जहीरा अंदोजों को, मुनाफाखोरों को जमीन बोस किया, और हमने यहाँ जो खानदानी नेटवर्क और गठजोड़ था वो जमीनों पे कब्जों से लेके अदारों को यकमाल बनाने तक का था। हमने उन तमाम का अवाम की ताकत से खात्मा किया और उन पे सुरख लकीरें मारी। तो जिनको हमने सुरख लकीरें मार के इस निज़ाम के नासूर समझ के फारिग किया, उनकी जड़ों को खत्म करते कुछ वक्त लगेगा। 35-40 साल का गंद जो है वो 2-2.5 साल की हुकूमत उस तरह से साफ नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में तो ये नारे लगते थे 126 दिनों में कि हम 90 दिन में ये कर देंगे, और 126 दिनों में जितने दावे किए गए कर देंगे वो भी किया, और जो करने वाला वो भी करेंगे, आप फिक्र ना करें।